السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے سیاقول پارے سے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے اپنے اس لیسن میں۔ تو سب سے پہلے جو ہم اپنا پارہ جو ہے سیاقول دوسرا پارہ اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم آیت نمبر 224 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو آیت نمبر 224 والا پیج ہم نے اوپن کر لیا ہے۔ جی، آپ اپنے اس پیج کی جو 11ویں لائن دیکھیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہاں سے آپ کا جو ہے 11ویں لائن سے آپ کا آج کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسمیں کھانے کا، ان تبروا سلوک کرنے سے، وتتقوا اور پرہیزگاری کرنے سے، وتصلحوا اور لوگوں میں صلح کرانے سے، وتصلحوا اور صلح کرانا بین الناس لوگوں کے درمیان میں، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے ان امور کا حجا مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح کے جو مابین خلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نئے کام نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ تو زبان سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ، کہ اپنی جو قسمیں ہیں ہر ٹائم قسمیں نہ کھاتے رہو کہ ہم کہ نہ بناؤ، کہا گیا کہ اپنی قسم کو اللہ کی قسم کو کہ وہ نشانہ نہ بناؤ کہ تم یہ قسم کھا لو، کہ قسم اللہ کی کھا کے کہو کہ میں یہ کام نہ کہوں گا۔ سخت اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما کے اس سے روکا گیا ہے، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور جو اللہ کی قسم جو ہوتی ہے وہ ایسے فضول میں قسمیں کھانے کے لیے تو نہیں ہوتی نا، اور جو ہے ہمیں اس سے بھی بہت بچنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا تم کو اللہ باللغو بیہودہ فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، ولیکن یواخذکم لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر، بما کسبت جن کا کسد کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر آخرت میں جو ہے ان کو معلوم ہوگا کہ تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن جو ہے جو فرمایا گیا ہے کہ جو تمہاری بیہودہ قسمیں، مطلب کہ تمہارا ارادہ نہیں ہوتا، بلا قصد تمہاری زبان سے نکل جاتی ہے کہ جو عادتاً بنی ہو، فرمایا کہ اس قصد پہ جو ہے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ نہیں مواخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، کہ جس قسم کا تم نے ارادہ نہیں کیا، مطلب کہ کوئی ارادہ نہیں تھا، عادت بنی ہوئی، عادتاً بغیر ارادے کے بلا قصد زبان سے نکل گئی، تو اس کا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا گیا پھر بھی تم اس سے بچو، تم سے مواخذہ صرف ان قسموں کا ہوگا جس کا تم نے ارادہ کیا اور تم کو معلوم تھی کہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہے ہو، اور اس کے باوجود تم نے جو ہے قسم کو ہلکا سمجھا، اللہ کے خوف کا نہ خیال رکھا اور تم نے قسم کھائی، تو تمہیں اس بات پر سزا دی جائے گی اور سزا ملے گی۔ لیکن جو لغو قسمیں ہیں کہ جو اہمی لوگوں کی، کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے، عادتاً نکلتی ہے، تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ہے ہم یہاں پر جو ہے ان آیات میں آیت نمبر 224 سے 25 تک یہی دو آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو قسم نہ کھاؤ اللہ کی، ٹھیک ہے، کہ فضول میں قسمیں نہ کھاؤ، اور یہ جو لغو قسمیں کھاتے ہو اس سے بھی رک جاؤ۔ اب اللہ کا نام تو اتنا عظمت والا ہے،
اور اتنی تعظیم والا ہے، اور تم اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے ہو۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں تو آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے بھی ہو نا پھر بھی قسم نہ کھاؤ، مطلب کہ اتنا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قسمیں نہ کھائیں، بچیں قسمیں کھانے سے۔ بہت اگر ضرورت ہو کبھی ہو تو سچ حق پہ قسم کھائیں، نہیں تو مت کھائیں، رک جائیں، ہمیشہ رک جائیں۔ اب یہاں پہ ہماری تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔